ذرا وہ منظر دیکھیں کہ وہ منظر ہے کیا، وہ کون سے لمحات ہیں جب سب لوگ ایک طرف ہیں مگر حضور اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہیں اور حضور اپنا شرف بیان کر رہے ہیں امت کے سامنے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ اکٹھے تھے اور آپ کی خدمت میں بکری کی دستی پیش کی گئی، آپ اس کو بڑے شوق سے تناول فرماتے رہے، آپ اس کے ٹکڑے اتار رہے تھے اور بڑے شوق کے ساتھ اس کو تناول فرما رہے تھے، اور ساتھ حضور فرما رہے تھے اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک قیامت کے دن تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیوں کرے گا؟ حساب کتاب ہونا ہے، وہ الگ الگ جگہوں پہ بھی ہو سکتا تھا یا نہیں؟ اللہ نے ساری مخلوقات کو ایک جگہ کیوں اکٹھا کیا؟ حضور نے فرمایا تاکہ کل انسانیت بولنے والے کا کلام بھی سن سکے اور وہاں کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ سکے۔ وہ منظر کیا ہے؟ آئیے حدیث کی طرف چلتے ہیں کہ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، جس کو قرآن نے کہا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا۔ یوم یفر المرء من ابیہ، جب ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، اولاد اپنے ماں باپ سے بھاگے گی، جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر کسی کو نفسی نفسی کی پکار ہوگی کہ پتہ نہیں میرا کیا بننا ہے، میرے اعمال تو دنیا کے اندر اچھے نہ تھے، میرے کرتوت دنیا کے اندر اچھے نہ تھے، میں غریبوں محتاجوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا تھا، میں والدین کا دل دکھاتا تھا، میں کبھی نماز کی طرف نہیں گیا، کبھی صدقات و خیرات کی طرف نہیں گیا، کبھی تاجدار کائنات کے اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر داخل نہیں کیا، ہمیشہ قرآن سے بھاگتا رہا اور سمجھتا رہا کہ دین تو محض مولویوں کا کام ہے، رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا تو مولویوں کا کام ہے، ہمارے پاس تو مال ہے، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم مسجد میں جائیں، یہ مولویوں کا کام ہے۔ حاضرین محترم، دین مسلمانوں کا کام ہے، مولویوں کا کام۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو وہ کیسا بندہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا وہ مقصد ہی فوت ہو جائے؟ آپ دنیا کے اندر کسی کو ملازم رکھیں اور اس کا کام ہو کھیت کو سنوارنا، اور وہ روزانہ بڑی آرام سے ایک چارپائی سجائے، اچھی سی کرسی رکھے اور آرام سے بیٹھا رہے، آپ اس سے خوش ہوں گے؟ آپ نے گاڑی لی اور آپ نے ڈرائیور ہائر کیا کہ میں نے ڈرائیور رکھ لیا، وہ کیا کام کرے؟ پچھلی سیٹ پہ مزے سے بیٹھ جائے، آپ اس کو مہینے کے بعد تنخواہ دیں گے؟ دیں گے تنخواہ؟ رکھا ڈرائیور مگر وہ سواریوں کی طرح پچھلی سیٹوں پہ بیٹھے، آپ اس کو رکھیں گے ملازمت پہ؟ واہ واہ، ہم دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے کوئی ملازم رکھتے ہیں اگر وہ کام نہ کرے ہم فارغ کر دیتے ہیں۔ قربان جائیں مولا تیری سخاوت پر کہ تو نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا مگر ہم تجھ سے اپنا منہ پھیر گئے، ہم تیری بندگی کی طرف نہیں آتے، تیری نافرمانی پہ آتے ہیں، ہم نہ قرآن کو سیکھتے ہیں، نہ حدیث کو سیکھتے ہیں، نہ حضور کی محبت میں اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ سخی ایسا کہ ہمارا رزق اس نے بند نہیں کیا، وہ عطا اسی طرح کر رہا ہے، وہ نواز اسی طرح رہا ہے، وہ دنیا داروں کی طرح ملازمت سے فارغ نہیں کرتا، ورنہ اگلے ہی لمحے اللہ پاک فرماتا کہ آج سے تمہارا رزق بند۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے اور جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں کام آئیں گے انسان کے دنیا کے اعمال، انسان کے کام آئیں گے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نفس نفسی کا عالم، سورج سوا نیزے پہ۔ اب لوگ کہیں گے کہ آج تم دیکھتے نہیں کہ انسانیت کتنے کرب میں ہے، کتنی مشکل میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کوئی بندہ ڈھونڈیے جو رب تعالی سے سفارش کرے۔ لوگ کہیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں،
لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے بابا حضرت آدم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور جا کر انہوں نے عرض کیا کہ اے حضرت آدم علیہ السلام، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اللہ نے آپ کے اندر روح پھونکی، کل ملائکہ نے آپ کو سجدہ کیا، اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا، آج آپ دیکھتے نہیں کہ انسانیت کتنی کرب میں ہے، کتنی تکلیف اور مشکل میں ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذرا سفارش تو کر دے کہ اللہ جلد حساب کتاب شروع کروا دے تاکہ جنتی جنت میں جائیں اور دوزخی دوزخ میں جائیں، سب لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ مگر اس پر آدم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ لوگو اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، چونکہ اللہ پاک نے مجھے ایک اناج کھانے سے منع کر دیا مگر مجھ سے لغزش ہو گئی، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، چونکہ آج رب تعالی اس قدر غضب میں ہے کہ آج تک اللہ پاک اتنے غضب میں نہیں آیا اور کبھی بھی اللہ پاک اتنے غضب میں نہیں آئے گا۔ مجھے اتنی ہمت نہیں کہ آج رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کروں۔ اذهبوا الی غیری، انسانیت دوسرے انبیاء کے پاس جائے گی، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، حضرت سلیمان کے پاس جائے گی، حضرت صالح کے پاس جائے گی، حضرت ہود کے پاس جائے گی، حضرت یعقوب کے پاس جائے گی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی۔ ہر نبی کہتا رہے گا اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ نوح کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، انسانیت عرض کرے گی کہ اے نوح علیہ السلام، آپ وہ ہیں جن کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر سب سے پہلا رسول بنایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں۔ اس پر نوح علیہ السلام عرض کریں گے، آپ فرمائیں گے اللہ پاک آج اس قدر غضب میں ہے کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اللہ سے سفارش کر سکوں۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کی بارگاہ میں۔ چنانچہ انسانیت چلتی چلتی تاجدار کائنات سے پہلے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے گی اور آ کر عرض کرے گی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ روح اللہ ہیں، آپ کلمت اللہ ہیں، آج انسانیت بڑی مشکل میں ہے، ذرا اللہ سے سفارش تو کر دیں کہ حساب کتاب جلد شروع ہو جائے۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا آج میرے بھی بس کی بات نہیں، آج رب تعالی اس قدر غضب میں ہے کہ مجھ میں بھی ہمت نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں۔ اذهبوا الی محمد، جاؤ ذرا تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جاؤ، حضور کی بارگاہ میں جاؤ۔ کل انسانیت اور کل انبیاء کرام چلتے چلتے تاجدار کائنات کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے کہ اے یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، آج انسانیت بڑی مشکل میں ہے، ذرا اللہ کی بارگاہ میں سفارش تو کر دے کہ جلد حساب کتاب شروع کر دے۔ اس پر تاجدار کائنات فرماتے ہیں انا لہا، انا لہا، اے انسانیت آ جاؤ، اے آدم کی امت آ جاؤ، اے نوح کی امت آ جاؤ، اے ابراہیم کی امت آ جاؤ، اے اسماعیل کی امت آ جاؤ، اے موسیٰ کی امت آ جاؤ، اے عیسیٰ کی امت آ جاؤ، انا لہا، انا لہا، میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ تو حضور سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے اور حضور سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع راسک، اے محمد ذرا اپنا سر تو اٹھائیے، مانگیے، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جو مانگو گے عطا کیا جائے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، حضور نے فرمایا انا اول شافع، میں ہوں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا، یعنی شفاعت کا افتتاح حضور کی ذات سے ہوگا۔ بعد میں تو کل انبیاء سفارش کریں گے، شہید کریں گے، صلحاء کریں گے، قرآن سفارش کرے گا، یہ ساری سفارشیں بعد میں ہوں گے۔ سفارش کا اور شفاعت کا افتتاح کس سے ہوگا؟ حضور کی ذات سے ہوگا۔ فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ، میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں۔ ولا فخر،
مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں. اب آپ کسی کی سفارش کریں, لازمی ہے کہ دوسرا بندہ اس کو قبول کر لے؟ نہیں. دنیا کے اندر آپ کو کسی سے کام ہوتا ہے, آپ سفارش کے لیے جاتے ہیں, کبھی وہ سفارش قبول کر لیتا ہے اور کبھی سفارش قبول نہیں کرتا. مگر قربان جائیے تاجدار کائنات کی عظمت پر, فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ, میں سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہوں. وَأَنَا أَوَّلُ مُشَفَّعٍ, اور میں ہی وہ ہوں جس کی سفارش رب تعالیٰ سب سے پہلے قبول فرمائے گا. حضور شفاعت کرنے والے بھی ہیں, اور سب سے پہلے شفاعت کس کی قبول ہوگی؟ حضور کی. ولا فخر, مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں. پھر حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ. اب آئے سب سے آخر میں, خاتم النبیین ہوئے, مگر قیامت کے دن افتتاح جنت کا حضور سے ہوگا. افتتاح جنت کا کس سے ہوگا؟ حضور کا ہوگا. فرمایا کہ میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جا کر جنت کا کنڈا ہلاؤں گا. من یحرک حلق الجنہ. اور لازمی نہیں کہ انسان جس کے گھر میں دستک دے وہ گھر دروازہ بھی کھول دے. ایسا ہوتا ہے, کبھی میزبان دروازہ کھولتا ہے اور کبھی نہیں کھولتا. اور یہ بھی ممکن ہے دروازہ کھول لے, آپ سے سلام دعا کرے, حال احوال جانے, اور آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے جس کام سے آئے ہو آپ جا سکتے ہو. ہر کسی کے لیے دروازہ کھولا نہیں جاتا. مگر قربان جائیے حضور کی عظمت پر کہ قیامت کے دن حضور نے فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِلَقَ الْجَنَّةِ, میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کا کنڈا ہلاؤں گا. اور میں ہی وہ ہوں جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھلے گا. اور میں وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. وَمَعِيَّ فقراء المؤمنین, اور فرمایا کہ میرے ساتھ میری امت کے فقراء ہوں گے. اور ہم امت محمدیہ کے فقراء کے ساتھ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا. ولا فخر, اور مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں, مجھے اس بات پہ بھی کوئی گھمنڈ نہیں. اور پھر حضور نے فرمایا وَأَنَا أَكْرَمُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اللہ پاک نے پہلوں میں بھی سب سے زیادہ مجھے فضیلت عطا فرمائی. والآخرون, اور آخر والوں بعد میں آنے والوں میں بھی اللہ پاک نے مجھے فضیلت عطا فرمائی. یعنی کل انسانیت سے بڑھ کر مجھے مقام اور مرتبہ عطا کیا. ولا فخر, مگر مجھے اس بات پہ بھی کوئی فخر نہیں.